یہ گدھاپن ہماری عدالتوں میں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے توہین عدالت کا کیس میرے خلاف ہوگا, میں جیل میں جاؤں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں میں جاؤں جیل میں. کوئی مشہور آدمی جیل میں جاتا ہے تو ایک آواز اٹھتی ہے, میں وہاں جا کے بیان دوں گا کہ یہ گدھاپن ہو رہا ہے عدالتوں میں جس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے, تو اس چکر میں مجھے اندر کر دیا ان لوگوں نے. یہ کم وقت ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے میرے اوپر. عدالت کا خلا کلعدم ہے, خوب سمجھ لو, چیخ رہا ہوں میں بار بار. یہ زنا ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مرد سے شادی کر رہی ہیں, یہ خالصتاً زنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی اس نشست میں ہم ایک معاشرتی پہلو کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ تقریباً ہر شہر, ہر گلی, ہر محلے کے اندر اس طرح کے ایشوز کچھ علماء کی طرف سے ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں, اور ایک ایسی عجیب سچویشن پیش کی جا رہی ہے لوگوں کے سامنے کہ ان کو ہماری عدالتوں سے بدظن کر کے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نکاح عدالت ختم کرے یا جو طلاق یا جو خلا عدالت کے تھرو ہو رہی ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو آپ اس مسئلے کے اوپر کچھ علماء جو جن کا تعلق دیوبندی اور بریلوی فرقے سے ہے, جس کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, مفتی اکمل صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب ہیں, میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, دیگر جگہوں پہ انہوں نے کیا باتیں کہیں اس بارے میں, پہلے آپ وہ ملاحظہ کیجئے, پھر ہم آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کیا دین دے کے گئے, کیا سنت دے کے گئے. لیکن ان لوگوں نے لوگوں کو حرام کے فتوے لگانے کے لیے, یعنی لوگوں کو یہ فتوے دیتے ہیں کہ آپ کی جناب یہ اس طرح سے تو نکاح ختم نہیں ہوا, آپ لوگ اگر آگے کہیں شادی کر لیتے ہیں تو وہ آپ حرام کاریاں کر رہے ہیں. تو آئیے ان کی پہلے باتیں سنیے, پھر ہم آپ کو اس کی حقیقت مزید بتاتے ہیں. تو بھی عدالت عورت سے پوچھتی ہے کہ تم نے شوہر کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا. اگر عورت کہتے نہیں رہنا تو پھر عدالت عورت کو خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے, چاہے اس پہ شوہر راضی ہو یا راضی نہ ہو. یہ چیز اسلام کے 100% بولو بھائی خلاف. یہ کیوں بنا ہے ہماری عدالت میں؟ فسخ نکاح ہے, جیسے بھی میں نے بتایا, یہ حقیقتاً خلا ہے ہی نہیں, لیکن ہمارے یہاں معروف ہو گیا. بہرحال اب یہ جو کورٹ کا خلا ہے یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا. صرف 2 صورتیں فقہ حنفی میں بڑی لکھی ہیں, ایک یہی جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ حقوق زوجیت پر انسان بالکل بھی قادر نہ ہو, اور دوسرا مفقود الخبر کہ وہ کوئی ایسی وہ آ رہا ہے, پیش ہو رہا ہے, عدالت ڈگری جاری کر دے پھر بھی نہیں ہوتی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ شوہر دے دے طلاق, ٹھیک ہے, خود دے پھر ہوگی. عدالت کا حکم آرڈر سمجھا جاتا ہے. اچھا, لیکن ایک چیز اور, اب یہاں مسئلہ ایک اور پیش آ رہا ہے کہ اب عورت نے خلا لے لیا, کینسلیشن آف نکاح نامہ ہو گیا, مرد نے طلاق نہیں دی, تو اس صورت میں کیا اسلام کیا نہیں, وہ اس کی بیوی ہے. اچھا, تو ایک عورت نہیں ہوتا, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, کیوں؟ مجھے اس کا بوتھا پسند نہیں. نہیں ہوگا نا. جی, تو آپ نے ملاحظہ کر لیا, یہ لوگ ایسی سچویشن آپ کے سامنے عورت کے لیے بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا, صرف مرد ہی ہے وہ ہی صرف طلاق دے سکتا ہے. یعنی یہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو اسلام سے بدظن کیا جائے اور ان کو ایک غلط پکچر دکھائی جائے کہ صرف مرد ہی ہے اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے, کسی جج کے پاس نکاح کو ختم کرنے کا, نکاح کو فسخ کرنے کا, یا خلا کو اپروو کرنے کا, یا طلاق کو اپروو کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو آئیے ہم اس کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے, اور یہ فجر کے قریب کا وقت ہوتا ہے, آپ کے دروازے پہ آتی ہے اور آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے یہ جو فلاں صحابی ہیں ان سے علیحدگی چاہیے. تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ان کے بارے میں, تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے, یہاں تک کہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے ان کے دین یا ان کے اخلاق میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور روایت کے اندر وہ کہتی ہیں, ایک اور روایت ہے اس کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ کہتی ہیں مجھے وہ برا لگتا ہے جب وہ میرے سامنے آتا ہے, تو اگر مجھے اللہ کا ڈر خوف نہ ہو تو میں اس کے منہ پر تھوک دوں, اتنی مجھے اس سے نفرت ہے. جب نبی علیہ السلام یہ سب ماجرا دیکھتے ہیں تو اس صحابی کو بلاتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں اس مسئلے کا, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کو جو حق مہر دیا تھا انہوں نے اس عورت کو, نبی علیہ السلام وہ حق مہر کہتے ہیں کہ وہ باغ جو تم نے حق مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتے ہو. ٹھیک ہے, وہ مان جاتے ہیں اس چیز کے اوپر, اور ان کا نکاح وہاں پر ختم کروا دیا جاتا ہے. کچھ روایات کے اندر اس طرح بھی ہے کہ نبی علیہ السلام اس نکاح کو ختم کروا دیتے ہیں. کچھ روایات میں اس طرح بھی ہے کہ نبی علیہ السلام اس صحابی کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام
کتنا آسان دین بتا رہے ہیں. کوئی عدالتوں کے چکر نہیں کاٹنے کے لیے کہہ رہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ اور تم لوگ کوشش کرو پھر رہو, یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ. اس نے شاید ان پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا, ایک روایت کے اندر یہ بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ انہوں نے ان پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا اس صحابیہ کے اوپر یا اس عورت کے اوپر جو نبی علیہ السلام کے پاس اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے آئی. لیکن یہاں پہ مولویوں کی جب آپ باتیں سنیں میڈیا کے اوپر جو بیٹھ کے وہ کرتے ہیں, تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے جاری کردہ ڈگری طلاق یا خلا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ عورت کا نکاح ختم ایسے نہیں ہوتا. تو خدارا عدالتوں سے بھی یہ اپیل ہے, اداروں سے بھی یہ اپیل ہے کہ ایسے علماء کو کسی طریقے سے سمجھائیں اور ان کو عدالتوں کے اوپر ان کا ایمان بنوائیں, تاکہ وہ جو عدالتیں ہماری ہیں, جو جنہیں اس قانون نے, اس حکومت نے اپوائنٹ کیا ہے ان قاضیوں کو اس مسئلے کے اوپر کہ اگر کوئی شوہر ایسا کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, یا وہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو شریعت نے ان کو یہ قانونی حق دیا ہے کہ وہ جج کے پاس جائیں اور وہ اپنے حق میں فیصلہ لے سکتی ہیں. عورت کوئی کسی کی لونڈی, کسی کی باندھی, کسی کی ملازمہ, کسی کی گھر کی کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ اسلام نے اس کو علیحدگی کا یا علیحدگی کے دعوے کا اختیار نہیں دیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت مرد کو ڈائریکٹ اس طرح طلاق نہیں دے سکتی جس طریقے سے اسلام نے مرد کو دیا ہے, لیکن جج کے پاس جا کر, قاضی کے پاس جا کر, سلطان کے پاس جا کر, امیر کے پاس جا کر, خلیفہ کے پاس جا کر, جو بھی اس وقت اتھارٹی ہے, وہ اپنا یہ رائٹ استعمال کر سکتی ہے. اور عدالتیں بھی اس کے اوپر بہت سوچ سمجھ کے فیصلے دے رہی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے اس روایت میں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فوری جس طرح سے علیحدگی کروا دی, اس طرح عدالتیں آج نہیں کرتی, چکر لگواتی ہیں, کئی مہینے اشتہارات لگواتی ہیں اگر کوئی بندہ حاضر نہیں ہوتا, پھر جا کر ڈگری دی جاتی ہے کہ نکاح ختم ہو گیا. لیکن مولوی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور عدالتوں کے خلاف فتوے دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, میڈیا کے اوپر بھی, سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر فورمز کے اوپر بھی. تو خدارا ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایسے علماء سے دور رہیے جو آپ کے خاندانوں کے اندر نفرتوں کے, حرام کاریوں کے فتوے اس طرح کے جھوٹے دے رہے ہیں کہ ایسے نکاح ختم نہیں ہوتا, آگے اگر کسی نے شادی کر لی ہے تو وہ نکاح دوسرا جو غلط ہے. تو معاذ اللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور ان علماء کے پاس جائیں. جیسے ہم ابھی ایک مولانا اسحاق کی ویڈیو لگانے لگے ہیں, ان سے بھی فتویٰ کسی نے آن لائن, ایک پروگرام فتاویٰ آن لائن ان کا ہوتا تھا میاں طاہر صاحب کے ساتھ, تو اس میں بھی انہوں نے پوچھا, استفسار کیا کسی عورت نے, تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ وہ ملاحظہ کر لیجئے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اور ایسے علماء کو تلاش کیجئے جو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق, ان کی حدیث کے مطابق اور صحیح فہم کے مطابق لوگوں کی آسانی کے لیے, لوگوں کو حقوق دینے کے لیے فتویٰ دیتے تھے, اور آپ بھی دیتے آ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ان علماء کی حفاظت کرے, اور آپ مولانا اسحاق کی ویڈیو ملاحظہ کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بچی اس بارے میں نا لوگوں نے اصطلاحات میں گڑبڑ کر دی, اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں صاف بات کرتے. ایک ہے طلاق کہ خاوند بیدار ہے تو وہ جان چھڑاتا ہے کیا الٹا میں نے طلاق دی. ایک ہے عورت کی طرف سے مطالبہ کہ خاوند تو آباد رکھنا چاہتا ہے, اور وہ کہتی میں کسی وجہ سے نہیں آباد رہنا چاہتی, تو وہ مطالبہ طلاق کا کرتی ہے. خلا طلاق ہی ہے, وہ خاوند ہی دے گا, راضی ہوگا تو وہی دے گا, مگر یہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اس کے معاوضہ میں رقم دیتی ہے. خلا اس میں خاوند راضی ہوگا تو طلاق دے گا, صرف اپنی مرضی سے طلاق دے تو طلاق, عورت کے کہنے پر طلاق دے کچھ معاوضہ لے کر تو وہ خلا. عورت کا جو حق ہے نا وہ یہ نہیں, عورت کا اگر کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو حل جو ہے نا آخری, یہ عدالتیں بھی گڑبڑ کرتی ہیں. خلا کی درخواست, خلا کیا خلا ہونا ہوتا تو گھر میں خاوند نہ طلاق دے دیتا, یا بھی یہ مرحلہ نہیں طے ہوتا, نہ طلاق دیتا نہ عورت کے کہنے پر جان چھوڑتا, تو پھر عدالت کو جو اختیار ہے بیٹا وہ ہے فسخ. وہ نہیں ڈری, وہ کہتے ہیں کہ تم بھائی طلاق دو, کیا ضرورت ہے, اگر وہ دیتا تو آپ کے پاس نہیں ہوتی. جج کو, قاضی کو اسلام نے حق دیا کہ اگر دیکھتا یہ ظالم نہیں جان چھوڑتا, وہ اپنی طرف سے اعلان کر دے گا کہ میں نے یہ نکاح جو ہے منسوخ کر دیا, ختم. اور اس کا یہ ختم کرنا دین میں ہے بھی بائیں, اسی وقت ختم ہو جائے گا نکاح, ایک دن کے لیے بھی رجوع کا موقع نہیں. یہ قانون ایسا گندا بنایا ہوا, نہ ججوں کو پتا نہ علماء کو. پھر وہ کہتے ہیں 3 مہینے کی مہلت ہے, آدمی سوچ سکتے عدالت میں آنے کے بعد بھی 3 مہینے سوچیں, پھر وہ جان نہیں چھوڑے گا. اس لیے یہ 3 چیزیں بیٹا الگ ہے. طلاق, ایک شخص خود بیزار ہے دے دے طلاق, آپ وہ نہیں چھوڑنا چاہتا مگر عورت نہیں آباد ہونا چاہتی, عورت کے کہنے پر طلاق دے گا مرضی, یہ ہے خلا. اور یہ اگر دونوں چیزیں نہیں ہوتی پھر عدالت تنسیخ نکاح کرے گی, فسخ کرے گی, اور وہ طلاق نہیں ہوگی, نکاح کو انہوں نے ختم کر دیا. اس کی نہ کوئی عدت ہے, اور عدت بھی 1 مہینہ سر, وہ بھی دیکھنے کے لیے کہ اس پہ بچہ تو نہیں, 1 مہینے کے بعد نکاح کرتی, وہ 3 مہینوں والی نہیں. نہ خاوند کو سوچنے کا موقع, عدالت کے اعلان کر دینے کے بعد معاملہ ختم. یہ 3 چیزیں الگ رکھنی چاہیے, مگر کیا کریں قانون میں بھی گھپلا ہے, علماء بھی نہیں جانتے, وکیل بھی گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. طلاق اور خلا گھر گھر کی بات ہے,
گھر میں وہ طلاق دے دے یا اس کے کہنے پر دے دے, اس کو ہم خلا کہیں گے, ہے وہ بھی طلاق. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی پھر عدالت میں جائیں گے, عدالت حالات کا جائزہ لے کر جب دیکھے گی یہ خاوند ظالم ہے تو عدالت پھر اپنی طرف سے اعلان کر دے گی کہ یہ نکاح ختم ہے. اس کے بعد خاوند کو رجوع کا کوئی حق نہیں, اسی وقت طلاق مؤثر ہو جائے گی, بائن ہوگی. اور وہ عدت بھی دوسری نہیں 3 حیض والی, صرف 1 مہینہ, اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کا پیٹ خالی ہے, 1 مہینے کے بعد وہ نکاح کرے. وہ چیز ہی الگ ہے. فسق کو, خلا کو, طلاق کو انہوں نے آپس میں نا ختم کر دیا. یہ قاضی اختیار رکھتا ہے نکاح فسق کرنا دین میں بالکل معتبر ہے. اس کے اعلان کرنے کے بعد وہ اور نکاح طے کرے.